بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے دو بڑی قومیں ہیں۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے قصے پر نظر دوڑانے والے کو اس بات کا قطعی علم ہوگا کہ یہ دونوں قومیں موجود ہیں، اور جو دیوار بنائی گئی ہے وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی۔ ابتدا میں یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا۔ پھر ذوالقرنین نے دوسری سمت کا سمان سفر اختیار کیا۔ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے وہاں ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر تو کہے تو ہم تیرے لیے کچھ محصول اکٹھا کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہی کافی ہے۔ تم لوگ محنت مزدوری میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا کہ لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر گھومیں گے۔ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ اس وقت ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصل حالت پر قائم ہوتی ہے۔ جس روز وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے، اس سے اگلے دن وہ دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ گردن کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں گے جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، اور تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں۔ جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ دیوار کھودیں گے کہ حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی۔ تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ اور جب انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا۔ پھر کھدائی شروع کر دیں گے، تب وہ باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا۔ پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا، اور زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وحی بھیجیں گا۔ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا، کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں؟ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس،
اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹا دے گا، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا ہے۔ اسی دوران عیسیٰ اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے، اور ان کا سامان خرد و نوش ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا، جس سے وہ سارے کے سارے ایک دم مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بالشت بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے، جن سے بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن فتنہ ہوگا۔ حضرت زینب بنت جحش کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھا ملا کر دکھائے۔ حضرت زینب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔